الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شأنئك هو الأبتر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انا اعطیناک الکوثر. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے. فصل لربک وانحر. اتنے بڑے انعام کے شکر میں تو اپنے رب کے سامنے نماز پڑھ اور اس کے نام پر قربانی کر. ان شانئک هو الابتر. اور بے شک تیرا دشمن اس کی نسل کٹ جائے گی. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، بزرگی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو تنے تنہا اکیلا ساری کائنات کا مالک، خالق، رازق، داتا، دستگیر، مشکل کشا، حاجت روا. وہ اکیلا ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، کوئی اس میں اس کے ساتھ شریک نہیں. وہ اکیلا ساری کائنات کو ختم کرے گا، کوئی ساتھ ختم کرنے میں اس کے ساتھ شامل نہیں. ساری کائنات کو رزق دے رہا ہے، پرندوں سے لے کر انسانوں تک، حیوانات تک. اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. ساری کائنات کو دے کر تھکتا نہیں، ساری کائنات کو دے کر اس کے خزانے ختم نہیں ہوتے. اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے. سامعین محترم، حضرات انبیاء کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مختلف طریقوں سے آزمایا اور پھر ان کی آزمائشوں کو ہمارے لیے بیان کیا تاکہ ہم بھی ان کے نقش قدم پر چل کر آزمائشوں کو بھی سہیں اور اس کے بعد انعامات بھی اللہ سے حاصل کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کئی سنتیں آج دنیا میں رائج ہیں. اس کی بنیادی وجہ ان کی قربانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی سنتوں کو رہتی دنیا تک قائم رکھا ہوا ہے. طواف سے لے کر سائی ہے، طواف ہے، جمرات کو کنکریاں مارنا ہے، قربانی جیسا عظیم عمل ہے
یہ سارے کی ساری باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی یاد تازہ کرتی ہیں، اور ان تمام باتوں میں ہر مسلمان کے لیے، وہ سائی ہے، جمرات کو کنکریاں مارنی ہیں، وہ حاجیوں کے لیے، لیکن ہر مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بات زندہ رکھی ہوئی ہے اور قیامت تک یہ زندہ رہے گی، وہ قربانی کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو عظیم قربانی اللہ کے حضور میں پیش کی، وہ اپنے بیٹے کی قربانی تھی۔ اور میں کبھی کبھار یہاں پر رک کر ٹھہر کر سوچتا ہوں کہ اگر ایسا ہو جاتا کہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو ذبح کر دیتے اور وہ ذبح ہو جاتے تو پھر کائنات کے اندر ہر باپ کو اپنا بیٹا اللہ کے نام پر قربان کرنا پڑتا۔ تو یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے اور بہت کم لوگ اس میں پورا اترتے، بہت کم لوگ اس میں پورا اترنا کسی کے لیے آسان نہیں تھا، بہت مشکل کام۔ اللہ نے ایک عظیم انعام یہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی جگہ پر دمبا کو ذبح کروا دیا، اور اب سب کو یہ حکم دیا ہے کہ دنیا والوں میرے نبی کی اس سنت کو، میرے نبی کی اس طریقے کو، میرے نبی کی اس قربانی کو تم نے قائم رکھنا ہے۔ حاجی جب تک وہاں پر جو حج تمتع کرتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ وہ قربانی کریں۔ اگر حج تمتع والا قربانی نہیں کرتا تو اس کے حج کے اندر بہت بڑا فرق پیدا ہو سکتا ہے۔ عام لوگوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ جو شخص قربانی کی استطاعت رکھتا ہے اور قربانی نہیں کرتا، اس کو پتہ ہے میں قربانی کر سکتا ہوں، قربانی نہیں کرتا، میرے نبی نے فرمایا کہ وہ ہماری مصلی گاہ میں، ہماری عید گاہ میں وہ ہمارے قریب نہ آئے، کیونکہ وہ اللہ کا نافرمان ہے، اس کو ہمارے قریب آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا، آپ نے فرمایا لوگوں یاد رکھو ہر گھر کے اوپر سال میں ایک قربانی، ہر گھر کے اوپر جو استطاعت رکھتا ہے، جو طاقت رکھتا ہے۔ یہ صحابی نے کھڑے ہو کر یہ سوال کیا کہ اللہ کے رسول کوئی قرضہ لے کر اگر قربانی کرے تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فرمایا قرضہ لے کر تم دنیا کے معاملات کو پورا کر لیتے ہو، اگر قرضہ لے کر تم قربانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اس قرضے کو ادا فرما دیں گے۔ کوئی نہ کوئی کہ اللہ کے نام پر لے رہے ہو، اللہ کے لیے لے رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہاری اس چیز کو جو ہے کسی طریقے سے پورا فرما دیں گے، لہذا خیر سے کسی صورت میں محروم نہ رہو۔ تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹوں کی قربانی دی ہے، اور یاد رکھیں کہ یوم النحر کے دن، 10 ذی الحجہ کے دن، جسے عید کا دن کہا جاتا ہے، اس دن قربانی سے بڑھ کر بڑا عمل کوئی بھی نہیں۔ ایک شخص ایک طرف 1 لاکھ 1 کروڑ 1 ارب روپیہ خرچ کرتا ہے، یہ الگ کام ہے، لیکن وہ قربانی کا ایک بکرا یا ایک گائے جو ہے اس کے ثواب کو کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے، کیونکہ اللہ کو اس دن سب سے زیادہ جو عمل محبوب ہے وہ خون کا بہانا، خون کا بہ جانا ہے، جو اس دن خون بہا جائے، اور جتنا خون زمین کے اوپر بہ جائے اتنا ہی اللہ کی رحمتیں جوش مارتی، جتنا خون بہ جائے گا اتنا ہی اللہ کی رضامندی آ جائے گی۔ بعض ہمارے فلاسفر جو جدید دنیا کے اندر جدید باتیں کھڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ یہ بات بھی کہتے ہیں کہ قربانی کرنے سے کتنا مال ضائع ہو جاتا ہے، لہذا قربانی نہ کی جائے، یہ جو مال ہے یہ اکٹھا کر کے کوئی فلاحی ادارہ قائم کر دیا جائے۔ یہ اس قسم کی فلسفی یہ گھڑتے رہتے ہیں اور پیش کرتے رہتے ہیں جن کی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر یہ بات اگر قابل عمل ہوتی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانہ کے اندر، جو زمانہ فقر و فاقے کا زمانہ تھا، 3 سال قبل میرے آقا علیہ السلام اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھ کر خدمت کھود رہے ہیں۔ 3 سال کے بعد کا واقعہ آپ دیکھیں کہ 100 اونٹوں کی قربانی دی جا رہی ہے، 73 اونٹ اپنے ہاتھوں سے میرے نبی نے ذبح کیے، اور باقی حضرت علی کو فرمایا کہ تم ذبح کرو۔ وہاں پر یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ 100 اونٹوں کو ذبح کرنا کتنا بڑا مال کا ضیاع ہے، نہیں، جو اللہ کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے، اللہ کے نام پر بہایا جاتا ہے، جو اللہ کے نام پر دیا جاتا ہے وہ ضائع نہیں ہوتا، اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا اجر ملے گا۔ ضائع تو ان کا ہوتا ہے جن کی نیت ہی خراب ہوتی ہے، ضائع تو ان کا ہوتا ہے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو مال سے کیا ختم ہو گیا، جن کی نظر میں اگلا معاملہ ہوتا ہے کہ یہ مال میرا ضائع نہیں ہوا بلکہ اللہ کے ہاں مجھے ملے گا، ان کے لیے مال کی قربانی دینا، جانوروں کی قربانی دینا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ جامع ترمذی کی یہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی پوچھتے ہیں حضرت حذیفہ کہ اللہ کے رسول قربانیوں میں ہمارے لیے اللہ نے کیا رکھا ہے؟ فرمایا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے، اس کو کر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس جانور کو